ظاہر کر لیں ہم انشاءاللہ آواز ہماری پہنچے گی آپ کو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمانی اور جمہوری جذبوں کے ساتھ آج یہاں اسلام آباد میں سیاسی جماعتوں پر مشتمل آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کی میزبانی محترم جناب میاں شہباز شریف صاحب نے کی. ان کی دعوت پر متحدہ مجلس عمل جناب اسفندیار ولی خان صاحب، جناب حاصل خان بزنجو، جناب آفتاب خان شیرپاؤ، جناب محمود خان اچکزئی، جناب فاروق ستار صاحب، جناب مصطفیٰ کمال صاحب، انہوں نے اس میں شرکت کی اور آل پارٹیز کانفرنس نے پورے اتفاق رائے کے ساتھ 25 جولائی 2018 کے انتخابات کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے. ہم اس الیکشن کو اور اس مینڈیٹ کو عوام کا مینڈیٹ نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو عوام کے مینڈیٹ پر ایک ڈاکہ سمجھتے ہیں جو ڈالا گیا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ اکثریت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم ان کی اکثریت کو بھی تسلیم نہیں کرتے اور نہ ان کو حق حکمرانی دینا چاہتے ہیں. اس الیکشن کے نتیجے میں ہم نے السرنو شفاف انتخابات کے انعقاد کا مطالبے پر اتفاق کیا ہے، اور سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان جماعتوں کے جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ حلف نہیں اٹھائیں گے، البتہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے سب سے درخواست کی کہ حلف نہ اٹھانے کے مسئلے پہ مجھے کل اپنی پارٹی سے تھوڑی مشاورت کرنے دیجیے تاکہ میں اپنی پارٹی کے مشاورت سے ایک موقف آپ تک پہنچا سکوں. اس کے علاوہ ہم دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے تحریک چلائیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ ایک فوری طور پر کمیٹی بنائی جائے گی جو اس شیڈول کی تفصیل واضح کرے اور کارکنوں کو رہنمائی دے اور عوام کو اس میں شرکت کی دعوت دے. اس کا طریقہ کار انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر اتفاق کر لیں گے. ہاں، ایک بات اور بھی بڑی اہم ہے کہ جو جماعتیں آج اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکی ہیں اور وہ انتخابات پر اعتراض رکھتی ہیں، نتائج پہ اعتراض رکھتی ہیں، کوئی اس کو مسترد کرتی ہیں، باقی جماعتوں سے بھی ہم 1-2 دن کے اندر رابطے مکمل کریں گے تاکہ ایک جامع اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے اور پوری قوم کو ایک پلیٹ فارم پر مجتمع کیا جا سکے، کیونکہ مسئلہ اس ملک میں جمہوریت کا ہے. ہم جمہوریت کی بقا چاہتے ہیں، جمہوریت کے لیے ہماری قربانیاں ہیں. ہم اس جمہوریت کو کسی اسٹیبلشمنٹ کے یرغمال نہیں ہونے دیں گے. ہم نے آج آزادی کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے جمہوریت کی آزادی کی جنگ لڑنی ہے، اور جو قوتیں سمجھتی ہیں یہ سمجھتی ہیں کہ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جو ہے عوام کے ہاتھ میں ہوگا. عوام فیصلہ کریں گے، سیاسی جماعتیں ان کی رہنمائی کریں گی. ہم نے پارلیمنٹ کے اندر اس الیکشن کمیشن کو اختیارات دیے، اربوں روپے کے ان کے لیے 20 ارب روپے تک ہم نے ان کے اخراجات کی منظوری دی. یہ الیکشن کرائے اس نے. اتنے اختیارات اور اتنا بڑا پیسہ کیوں قوم کا ضائع کیا انہوں نے کہ پھر بھی وہ نتائج پر اپنی قدرت حاصل نہیں کر سکے اور ان کے
प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, आरओज, डीआरओज वो फौजियों के यरगमाल बने रहे और कोई नतीजा पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमारे पोलिंग एजेंट्स को नहीं मुहैया किया गया। तो इस बुनियाद पर हम इस मुल्क में सरनौ जमहूरियत की बहाली, उसकी आज़ादी और उसको ताकतवर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और देखेंगे कि ये ऐवान ये लोग किस तरह चलाते हैं। हम इन लोगों को ऐवान में दाखिल भी नहीं होने देंगे। ये ऐवान मुक़द्दस है, इसमें इस तरीके से चोर लुटेरे जो डाके डालकर अंदर गए हैं, इनको इस ऐवान की तरफ जाने के रास्ते बंद कर देंगे। शरीफ साहब ये बताएं कि मौलाना साहब ने जिन फैसलों का ऐलान किया है, आप बीच रास्ते में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे? नहीं, मैंने ये कहा है कि जहाँ तक हलफ न उठाने की बात है, मुझे उसके लिए वक्त चाहिए अपनी पार्टी की। मैंने अपने सेंट्रल वर्किंग कमेटी से मशवरा करना है और अल्लाह परसों मैंने कहा इतवार को मैं इंशाल्लाह इसके आगाही करूँगा। और बाकी तहरीक चलाने के हवाले से, चर्चा करने के हवाले से हम पूरी तरह मुत्तफिक हैं। और ये वाकई इस मुल्क में बदतरीन किस्म की बेज़ाब्तियाँ हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, उसके हवाले से पूरे आज पाकिस्तान से जो पार्टी इस तशरीफ के सरबराह लाए थे वो पूरी तरह मुत्तफिक हैं। और इंशाअल्लाह हम जल्द, जिस तरह मौलाना ने कहा कि चंद रोज़ में हम अगला राय जारी करेंगे। बस हो गया बस। हम उनके साथ दोबारा राब्ता कर रहे हैं। बस शुक्रिया देखिए सन 1977 में जो लोग मुंतखब हुए थे, लेकिन मजमूई जब नतीजे को मुस्तरद कर दिया गया। मुस्तरद करते हैं हम, पीटीआई की अक्सरियत को भी मुस्तरद करते हैं हम, दोबारा इंतखाबात के लिए तहरीक चलाएंगे।